یا غریب یا شہید یا مظلوم یا حسین 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 بھی جو علی کے بغض کا جو چلا ہے نا، کہاں دعوت ذوالعشیرہ سے چلا، دعوت ذوالعشیرہ سے چل کے کہاں تک آ گیا؟ کربلا تک آ گیا۔ آپ لوگ ٹلہ زینبیہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا تھا، تم لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت محمدی کو تبدیل کر دیا ہے؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام قرار دے دیا ہے یا حرام محمدی کو حلال قرار دے دیا ہے؟ سب نے ایک ساتھ ہو کے جواب دیا، کہا نہیں۔ کہا کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ تمہارے باپ کا بغض میرے دلوں میں ہے، علی کی دشمنی کربلا میں نکل۔ آپ تمام مومنین ٹلہ زینبیہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹلہ زینبیہ جو آپ تمام مومنین دیکھ رہے ہیں، کیوں کہتے ہیں اس کو ٹلہ زینبیہ؟ ہم لوگ صرف و صرف آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، چومتے ہیں، چلے جاتے ہیں، صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹلہ زینبیہ ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ اس کو ٹلہ زینبیہ کیوں کہتے ہیں، یہاں زری کے اوپر، یہاں کے اوپر، جہاں کے اوپر ہم لوگ زیارت کرتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھیے گا اور آنکھوں کو بند کر کے 10 محرم سن 61 ہجری کو تصور کریے گا۔ ٹلہ زینبیہ اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہی وہ مقام تھا جہاں سے ایک بہن اپنے بھائی کے گلے کے اوپر چلتا ہوا خنجر دیکھ رہی تھی، چلتا ہوا خنجر دیکھ رہی تھی۔ معلوم ہے عزادارو، یہ ٹلہ زینبیہ آج بھی بلند ہے، اس وجہ سے کہ جب خیمہ گاہ سے نکل کے حسین کی غریب بہن زینب اس سرزمین پہ، یہاں پہ اس مقام پہ آئی ہے نا، تو اس نے جناب زینب نے اس سرزمین سے ایک جملہ کہا، اے کربلا کی زمین تو اتنی بلند ہو جا کہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں، میرا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کربلا کی یہ زمین بلند ہو گئی۔ ادھر کربلا کی زمین کا بلند ہونا تھا، ادھر امام حسین کے گلے کے اوپر شمر خنجر چڑھا رہا تھا۔ جیسے امام حسین کی نظر اپنی غریب بہن کے اوپر پڑی، کیا دیکھا کہ غریب بہن زینب خیمے سے باہر نکل کے میرا یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ تب امام حسین نے فرمایا، اے کربلا کی زمین تو اتنی نیچے چلی جا کہ میری بہن یہ منظر نہ دیکھ سکے۔ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں زادارو، ادھر کربلا کی زمین نیچے ہوئی، ادھر کربلا کی زمین بلند ہوئی۔ ارے کربلا کی زمین ہی نہیں بلند ہوئی، پتہ ہے عزادارو، عصر کے بعد حسین کا سار تن سے جدا ہو چکا ہے۔ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں عزادارو، دل کھول کے محترم کر لیجئے، کیونکہ یہ اس بی بی کی شہادت ہے کہ جس کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے، جس کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے۔ عزادارو سنیے گا، جب شام غریبہ آتی ہے نا، ایک عورت آخر کتنی مجبور ہوتی ہے، کتنی لاچار ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ سب کو زوجہ عطا کی ہیں، اللہ آپ سب کی زوجہ کو سلامت رکھے۔ عزادارو معلوم ہے، صرف تصور کریے گا ایک عورت کس قدر لاچار ہوتی ہے، لیکن میرا سلام ہو اس بی بی کے اوپر جو ایک خاتون تو ہے لیکن ساتھ میں شریکت الحسین بھی ہے۔ صرف ایک خاتون نہیں ہے، وہ عباس بھی ہے۔ صرف ایک خاتون نہیں ہے، وہ قاسم بھی ہے۔ صرف ایک خاتون نہیں ہے، وہ علی اکبر بھی ہے۔ صرف ایک خاتون نہیں ہے، وہ اون محمد بھی ہے۔ عزادارو، جب شام غریبہ آئی ہے نا، خیموں میں آگ لگ چکی، خیمے میں جب آگ لگ چکی ہے نا، اب زینب معلوم ہے اب زینب نہیں رہی، زینب عباس بن گئی ہے، زینب عباس بن گئی ہے۔ عزادارو، زینب معلوم ہے قافلے کی نگہدار بنی ہوئی ہے، قافلے کی سالار بنی ہوئی ہے۔
عزادارو سنیے گا، بس تمام کر رہا ہوں مجلس کو، کیونکہ عزادارو آپ تمام مومنین جانتے ہیں یہ کتنی مصیبت کی تاریخ ہے، یہ کتنی مصیبت کی تاریخ ہے۔ عزادارو زینب ادھر قافلے کی سالار بنی ہوئی ہے، کیا دیکھا ہے گھڑ سوار چلا آ رہا ہے، ایک گھڑ سوار چلا آ رہا ہے۔ تبھی زینب نے آگے بڑھ کے کہا اے آنے والے ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کون ہے، لیکن آنے والا نہ رکا۔ تبھی زینب آگے بڑھی، کہا اے آنے والے ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے میں حسین کی بہن ہوں۔ آنے والا نہ رکا، آنے والا چلتا رہا۔ تبھی زینب نے بلند آواز سے کہا اے آنے والے ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے میں عباس کی بہن ہوں، تجھ سے عباس کی بہن کہہ رہی ہے۔ ہاں عزادارو لیکن آنے والا نہ رکا، جب آگے بڑھا نا تبھی زینب نے گھوڑے کی مہار کو پکڑنا تھا، لگام کو جیسے ہی پکڑا تبھی گھڑ سوار نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، کہا اے زینب تم نے نہیں پہچانا میں تمہارا بابا علی ہوں، میں تمہارا بابا علی ہوں۔ ہاں عزادارو یہ منظر معلوم ہے، جناب سکینہ دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی اور فوراً ہی کہا دادا علی مجھے معاف کرنا، اپنے اپنے ہوتے ہیں غیر غیر ہوتے ہیں۔ آج جب آپ کی بیٹی اکیلی تھی اس نے نجف کا رخ کر کے آواز دی، آپ نجف سے چلے آئے۔ اے دادا علی اس وقت آپ کہاں پہ تھے جب میرے بابا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا؟ میں نے نجف کا رخ کر کے آواز دی تھی یا علی ادرکنی، لیکن آپ مدد کو نہ آئے۔ اجرکم الزہرا۔ ہاں عزادارو سنیے گا، بس تمام کر رہا ہوں مجلس کو۔ یہ قافلہ معلوم ہے 11 محرم کو اسیر کیا گیا، نوکے نیزہ پہ سر بلند کر کے لے جایا گیا۔ کہاں؟ کربلا سے کوفہ سے شام۔ عزادارو سنیے گا، معلوم ہے ماں ہوتی ہے نا، آخر ماں نے اپنے دونوں بچے حسین کے اوپر قربان کر دیے، اون محمد کو قربان کیا، لیکن معلوم ہے کبھی ماتم نہیں کیا، اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ کربلا سے چلی لیکن اون محمد کا ماتم نہیں کیا، حسین کا ماتم کیا۔ کوفے میں مجلس ہوئی، کوفے میں زینب نے خطبہ دیا، حسین کا ماتم کیا لیکن اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ شام میں پہنچے، دربار شام کے اوپر زینب نے حسین کے اوپر آنسو روئے لیکن اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ ہاں عزادارو وہ منظر بھی آیا کہ جب اس قافلے کو رہائی ملنے کے بعد یہ کہا گیا یا تو یہاں رہو یا تو مدینے چلے جاؤ۔ ہاں عزادارو زینب معلوم ہے اب مدینے جا رہی ہے۔ مدینے جب پہنچی ہے نا عزادارو، صرف ایک جملہ مصاحف کا پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ جب مدینے پہنچی ہے نا، مدینے میں جب اپنے دروازے کے اوپر پہنچی، تمام کر رہا ہوں مجلس کو، دروازے کے اوپر پہنچی، دک الباب کر کے گھر کے آنگن میں میں بیٹھی، کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھلونے نظر آئے۔ زینب نے ماتم کرنا شروع کیا، کبھی اون کا ماتم کرتی ہیں، کبھی محمد کا ماتم کرتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، اون محمد کا ماتم کیا۔ ارے یہ منظر جناب عبداللہ نے دیکھا، کہا اے بی بی تو یہاں پہ بیٹھ کے گریہ نہ کر، اے ضعیفہ تو یہاں پہ بیٹھ کے گریہ نہ کر، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے گھر والے سب لوگ پردیس میں ہیں۔ ارے اتنا سننا تھا۔ زینب نے اپنے فوراً ہی بال ہٹانا تھا، کہا اے عبداللہ تم نے بھی مجھے نہیں پہچانا، میں کربلا سے کوفہ سے شام در پھراتی رہ گئی، در پھرائی گئی۔ میں نے چادر کا سوال کیا، کسی نے چادر نہ دی، کوئی نہ مجھے پہچان سکا۔ آج یہ غریب زینب اپنے بیٹے اون محمد کا ماتم کرنے آئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای انقلب منقلبون انا للہ۔